انسان جب جان بوجھ کر ضد اور کفر کا راستہ اختیار کر لے تو پھر اسے کسی دلیل سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی یہی حالت تھی کہ وہ کسی صورت میں بھی آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دلائل کے مقابلے میں لاجواب ہو جاتے تو پھر قرآن مجید کی تکذیب کرتے، اس میں بھی ان کا موقف تبدیل ہوتا رہتا۔ ایک بار کہتے یہ شخص اپنی طرف سے کلام بنا کر اللہ کے ذمہ لگاتا ہے، دوسری مرتبہ یہ کہتے کہ یہ روم کے فلاں شخص سے کلام سیکھ کر ہمارے سامنے قرآن کے نام سے پیش کرتا ہے۔ ان کے اس الزام کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 مرتبہ چیلنج دیا، آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا اور قیامت تک نہیں دے سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلا چیلنج دیا سورہ بنی اسرائیل میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اعلان کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات مل کر اس قرآن جیسا کلام کو لے کر آ جائیں تو ان سب سے کہہ دیں کہ یہ لانا مشکل ہے، ان سب کے لیے ایسا قرآن جیسی کلام لے کے آنا مشکل ہے، اگرچہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، تمام جنات اور انسان مل کر اس جیسی کتاب لے کے آ جائیں۔ یہ اللہ نے پہلا چیلنج دیا۔ دوسرا چیلنج سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ پہلے اللہ نے چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی کوئی کلام کتاب لے کے آؤ، اور پھر بھی اگر تم سچے ہو اور تم جس کو چاہو اس کے مددگار بنا لو، اپنے ساتھ مدد کے لیے ساتھ بلا لو، لیکن تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ تم کلام پورا قرآن مجید تو نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ، پورا کلام نہیں پیش کر سکتے، 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو، جیسا کہ اس مقام پر فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ کہ تم پورا کلام تو نہیں لا سکتے، پوری کتاب نہیں لا سکتے، صرف 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، نبی نے اپنی طرف سے بنا کے لے آیا ہے، اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا نام لیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اپنی طرف سے بنا کے لے آیا ہے، اگر اپنی طرف سے بنا کے لے آئے کہ تم بھی بنا کے لے آؤ، یہ تو اکیلا ہے نا، تم تو اپنے مددگار بھی لے آؤ، جنات کو بھی ساتھ ملا لو، لیکن تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرا چیلنج دیا۔ تیسرا چیلنج اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دیا کہ تم پورا کلام بھی نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اگر وہ بھی نہیں لا سکتے پھر ایک سورہ اس جیسی بنا کے لے آؤ، 10 صورتوں کو چھوڑو، ایک سورت بنا کے لے آؤ اس جیسی۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تیسری دفعہ چیلنج دیا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، آپ نے بنایا یہ؟ آپ کہہ دیجئے تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ، کوئی ایک اس جیسی کوئی صورت تو بنا کے لے آؤ، جن کو تم لے سکتے ہو بلا لو، غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ مدد کے لیے بلا لو، اگر تم سچے ہو تو ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے تو وہ بھی تمہاری طرح ہی ایک انسان ہے، تمہاری زبان اسی کی طرح عربی زبان ہے، وہ تو ایک ہے نا۔ تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو دنیا کے تمام ادیبوں کو، تمام اہل علم کو جمع کر لو، اس قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کے مثل بنا کر پیش کر دو۔ قرآن کا یہ چیلنج
آج تک باقی ہے، اس کا جواب کوئی نہیں ملا اور نہ قیامت تک کوئی دے سکے گا، جس کے صاف معنی یہ ہے یہ قرآن کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ یہی چیلنج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی کفار کو دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو، تمہیں اختیار ہے اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ یعنی اگر تمہیں شک ہے اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ کلام الہی ہی ہے۔ اور ہم پر اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو جو تمہیں لوگوں کے لیے، جو انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھا چیلنج دیا، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانچواں چیلنج دیا کہ تم کلام پوری نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت نہیں لا سکتے، اس جیسا مثل نہیں لا سکتے، پھر تم ایک آیت ہی اس جیسی لے کے آؤ۔ سورہ طور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک آیت، ایک بات لے تو آئیں اگر یہ سچے ہیں تو۔ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اگر یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا ہے تو پھر یہ ایک بات تو اس جیسی لے آئیں، ایک آیت اس جیسی لے آئیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 چیلنج دیے کفار کو، قرآن مجید کو انکار کرنے والوں کو، 5 چیلنج، آج دن تک ان کا جواب نہیں آ سکا اور قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام حق ہے، سچا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔